بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہر ملک کے آئین کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ وہاں کے باشندوں کو اس کے تحت زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ بسا اوقات قانون سے بے پرواہی اور لا علمی کی وجہ سے انسان ان حدود کو پار کر دیتا ہے جن سے بچنا قانوناً اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور ملک کے قانون سے ناواقف ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی اپنے اوپر ہو رہی زیادتی کے خلاف بھی آواز نہیں اٹھا پاتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی کمپنی، ادارے میں ملازمت یا عہدے پر جانے سے پہلے وہاں کے ضابطے اور قوانین کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ ہم ہندوستان کے باشندے ہیں، اس لیے ہمیں بھی اپنے ملک کے آئین کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا آج سے ہم بھارت کے آئین کو اردو زبان میں پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ آج پہلا دن ہے، اس لیے آج ہم آئین ہند کا مختصر تعارف کریں گے، اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے ہر دن پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہم 4 چیزوں کے بارے میں جانیں گے۔ نمبر 1، آئین ہند کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، کس مجلس نے اس کو بنایا، اور آئین ہند کی ترتیب اور ڈھانچہ کیا ہے۔ دوستو، آئین ہند، ہندی میں اس کو بھارت کا سنویدھان کہتے ہیں اور انگلش میں کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کہتے ہیں۔ یہ بھارت کا آئین جمہوریہ بھارت کا دستور اعلیٰ ہے۔ اس ضخیم قانونی دستاویز میں جمہوریت کے بنیادی سیاسی نکات اور حکومتی اداروں کے ڈھانچے، طریقہ کار، اختیارات اور ذمہ داریوں، نیز بھارتی شہریوں کے بنیادی حقوق، رہنما اصول اور ان کی ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا ہے۔ آئین ہند دنیا کا سب سے ضخیم تحریری دستور ہے اور آئین ہند کی مجلس مسودہ سازی کے صدر بھیم راؤ رام جی امبیڈکر کو عموماً اس کا معمار اعظم کہا جاتا ہے۔ آئین ہند کے مطابق بھارت میں دستور کو پارلیمان پر فوقیت حاصل ہے، کیونکہ اسے مجلس دستور ساز نے بنایا تھا، نہ کہ بھارتی پارلیمان نے۔ یعنی بھارت کا جو یہ دستور ہے، اسے پارلیمان پر فوقیت اس اعتبار سے حاصل ہے کہ پارلیمان اس کو نہیں تبدیل کر سکتا۔ اس کا جو بیسک اسٹرکچر ہے، جو اس میں بنیادی باتیں ہیں، ان کو یہاں کا پارلیمنٹ بھی نہیں بدل سکتا، اور اس کو پارلیمنٹ نے بنایا بھی نہیں، بلکہ اس کے لیے الگ سے ایک مجلس بنائی گئی تھی جس نے اسے تیار کیا۔ آئین ہند کی تمہید کے مطابق بھارتی عوام نے اسے وضع اور تسلیم کیا ہے۔ پارلیمان آئین کو معطل نہیں کر سکتی ہے۔ آئین ہند کی تمہید، دیکھیے آئین ہند کی تمہید یہ ہے، اس کے مطابق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ قانون کسی ایک شخص نے اپنی طرف سے بنا کر ہم پہ لاگو نہیں کیا ہے، بلکہ یہ یہاں کی پوری عوام نے اس کو وضع کیا ہے۔ دیکھیے اوپرلی لائن میں ہم بھارت کے عوام، اور پھر نیچے اپنی آئین ساز اسمبلی میں آج 26 نومبر 1949 عیسوی کو یہ آئین ذریعہ احاطہ اختیار کرتے ہیں، وضع کرتے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم بھارت کے عوام اس آئین کو وضع کرتے ہیں۔ آئین ہند کو مجلس دستور ساز نے 26 نومبر 1949 عیسوی کو تسلیم کیا تھا اور 26 جنوری 1950 کو نافذ کیا تھا۔ یعنی مجلس دستور ساز نے 26 نومبر 1949 کو اس کو منظوری دی تھی اور 26 جنوری 1950 کو یہ قانون لاگو کیا گیا۔ آئین ہند گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 عیسوی کو بدل کر ملک کا بنیادی سرکاری دستاویز بنا اور بھارت ڈومینین جمہوریہ ہند بن گیا۔ بھارت ڈومینین اس وقت کے بھارت کو کہا جاتا ہے جب بھارت 1947 سے 1950 کے درمیان تھا۔ دیکھیے ڈومینین بھارت، اسے بھارتی اتحاد بھی کہا جاتا ہے، جدید بھارت کی پیش رو تھی۔
جو 15 اگست 1947 سے 26 جنوری 1950 تک ایک بطور آزاد ریاست قائم رہی۔ آئینی خود مختاری کو یقینی بنانے کے لیے آئین ہند کے معماروں نے برطانوی پارلیمان کی دفعات کو آئین ہند کی دفعہ 395 میں کالعدم قرار دیا۔ یعنی جو برطانوی پارلیمان کی جو دفعات تھی ان کو ہمارے قانون کی دفعہ 395 کے ذریعے کالعدم قرار دیا، یعنی ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ آئین ہند کے نفاذ کو بھارت بطور یوم جمہوریہ مناتا ہے۔ آئین ہند بھارت کو آزاد، سماجی، سیکولر اور جمہوری ملک بناتا ہے، جہاں عوام کی تئیں انصاف، مساوات اور حریت کو یقینی بناتا ہے اور برادری کو فروغ دینے پر ابھارتا ہے۔ آئین ہند کا پس منظر: بر صغیر 1857 عیسوی سے 1947 عیسوی تک برطانوی راج کے زیر نگین تھا۔ آئین ہند نے 26 جنوری 1947 عیسوی کو نافذ ہونے کے بعد، یہ 1947 یہ غلط لکھا ہے بلکہ 26 جنوری 1950 کو ہمارے قانون نافذ ہوا تھا، تو 26 جنوری 1950 عیسوی کو نافذ ہونے کے بعد قانون آزادی ہند ایکٹ 1947 عیسوی کو کالعدم قرار دے دیا۔ آئین کے نفاذ کے ساتھ ہی بھارت اب تاج برطانیہ کا ڈومینین نہیں رہا اور ایک آزاد جمہوری ملک کہلایا۔ دفعات 5، 6، 7، 8، 9، 60، 324، 366، 367، 69، 380، 388، 391 وغیرہ یہ نومبر 1949 کو ہی نافذ ہو گئی تھی، جبکہ مکمل دستور 26 جنوری 1950 عیسوی کو نافذ ہوا۔ نمبر 3، آئین ہند کس مجلس نے بنایا؟ آئین ہند کا مسودہ مجلس دستور ساز نے تیار کیا۔ مجلس دستور ساز کے ارکان کو صوبائی اسمبلیوں کے منتخب ارکان نے منتخب کیا۔ اولاً مجلس کے ارکان کی تعداد 389 تھی، لیکن تقسیم ہند کے بعد ان کی تعداد 299 کر دی گئی۔ آئین ہند کو بننے میں کل 3 سال لگے، تقریباً 3 سال، اور اگر دیکھیں تو 2 سال 11 مہینے 18 دن اس کو بننے میں لگے تھے، اور اس دوران میں 165 ایام پر محیط 11 اجلاس منعقد کیے گئے۔ مجلس دستور ساز کے اہم ارکان میں بھیم راؤ امبیڈکر، سنجے پھاکے، جواہر لال نہرو، چکرورتی راجگوپال آچاریہ، راجندر پرساد، ولبھ بھائی پٹیل، کنہیا لال مانیک لال منشی، سندیپ کمار پٹیل، ابوالکلام آزاد وغیرہ لوگ شامل تھے۔ ایک سول ملازم بین الاقوامی عدالت انصاف کے پہلے بھارتی جج اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے صدر بینیگال نرسنگ راؤ 1946 عیسوی میں مجلس کے قانونی مشیر منتخب کیے گئے۔ انہوں نے فروری 1948 میں ابتدائی مسودہ تیار کیا، وہی آئین ہند کے بنیادی ڈھانچے کے بانی کہلائے۔ اس سے پتہ چلا کہ آئین ہند کے بنیادی ڈھانچے کے بانی بینیگال نرسنگ راؤ ہیں۔ 14 اگست 1947 عیسوی کو ایک اجلاس رکھا گیا۔ راؤ کے مسودے کو زیر غور لایا گیا، اس پر بحث کی گئی اور 8 رکنی ٹیم نے اس میں ترمیم کی۔ 29 اگست 1947 عیسوی کو بنی اس ٹیم کے صدر بھیم راؤ امبیڈکر تھے۔ 4 نومبر 1947 عیسوی کو کمیٹی نے مجلس کو نظر ثانی شدہ مسودہ پیش کیا۔ مسودے پر غور کرتے ہوئے مجلس نے اس میں ہوئی 7635 ترامیم میں سے 2473 ترامیم کو رد کر دیا۔ آئین کو نافذ کرنے سے قبل 165 دنوں کی مدت میں مجلس نے 11 اجلاس منعقد کیے۔ 26 نومبر 1949 عیسوی کو آئین کو تسلیم کر لیا گیا اور 284 ارکان نے دستخط کیے۔ اسی دن کو قومی یوم قانون کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اسے یوم آئین ہند بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن کو آئین کی اہمیت اور امبیڈکر کے خیالات کی تشہیر کے لیے بھی منایا جاتا ہے۔ مجلس کا حتمی اجلاس 24 جنوری 1950 عیسوی کو منعقد ہوا
तमाम अरकान से आइन के दोनों नुस्खों, एक हिंदी का नुस्खा था और एक अंग्रेज़ी का, इन दोनों पर दस्तखत किए। असली नुस्खा हाथ से लिखा हुआ है, जिसका हर सफ़ा शांति निकेतन के कलाकारों के नक्शो निगार से मुज़य्यन है। इनमें बियोहर मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस शामिल हैं। इसमें प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने अपने फ़न ख़त्ताती का मुज़ाहरा किया। इसकी तिबात देहरादून में हुई और सर्वे ऑफ इंडिया ने फ़ोटो लिथोग्राफी के असली नुस्खे के प्रोडक्शन में 5 बरस लग गए। 2 दिन के बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को यह नुस्खा भारत का कानून बन गया। मजलिस दस्तूर साज का खर्च तकरीबन 6 करोड़ बताया गया है। निफाज के बाद दस्तूर में कई दफ़ा तरमीम की जा चुकी है। आइन का असली नुस्खा संसद भवन नई दिल्ली में हीलियम से भरे डब्बे में महफूज रखा गया है। नंबर 4, आइन हिंद का ढांचा। दोस्तों, हमारा ये दस्तूर और हमारा ये कानून एक किताबी शक्ल में लिखा हुआ है। जिस तरह किताबों के अंदर कुछ बाब होते हैं, फिर उसके तहत मसाइल लिखे जाते हैं, इसी तरह इसमें भी बाब हैं और उनके तहत दफ़ात हैं, दर्ज फहरिस्तें हैं। हमारा हिंदुस्तान का कानून किसी भी आज़ाद मुल्क का सबसे बड़ा दस्तूर समझा जाता है और जिस वक्त ये नाफिज हुआ इसमें 22 अबवाब थे और उन अबवाब के तहत 395 दफ़ात थी, 8 दर्ज फहरिस्तें थी। लेकिन फ़िलहाल इसमें 448 दफ़ात हैं और 25 हिस्से हैं और कुल 12 दर्ज फहरिस्तें हैं, या इनको फहरिस्त बंद भी कह सकते हैं, और 5 ज़मीमें या ज़ायदे हैं। अब तक कुल 103 तरामीम की जा चुकी हैं। हालिया तरमीम 14 जनवरी 2019 को हुई थी। दफ़ात को इंग्लिश में आर्टिकल्स कहते हैं और हिस्सों को पार्ट्स, फहरिस्त बंद को शेड्यूल्स। तो निफाज के वक्त 395 आर्टिकल्स थे, लेकिन फ़िलहाल 448। ये इस तरह हुए हैं कि इन्हीं 395 में जिस आर्टिकल में भी कोई तरमीम हुई है उसके तहत लिख दिया गया है कि आर्टिकल, मसलन आर्टिकल 95A, आर्टिकल 95B, इस तरह ये बढ़कर 448 हो गए हैं। इसी तरह दफ़ात 395 ही हैं, लेकिन वो 448 इस तरह हो जाती है कि जिस दफ़ा में भी कोई तरमीम हुई है तो उसके साथ लिख दिया गया है, मसलन दफ़ा 342 अलिफ, दफ़ा 342 बा, तो इस तरह ये 448 हो जाते हैं। इसी तरह हिस्से यानी पार्ट्स, ये निफाज के वक्त 22 थे और अब 25 हैं। इसी तरह फहरिस्त बंद, ये फ़िलहाल 12 शेड्यूल हैं और ये निफाज के वक्त 8 थे। यहाँ ये फ़िलहाल के लिखे हुए हैं और निफाज के वक्त 8 थे। देखिए इस तरह से हमारे कानून के किताब की फहरिस्त है। मसलन हिस्सा 1 है तो इसमें यूनियन और उसके इलाके से मुताल्लिक दफ़ात को ज़िक्र किया गया है और ये कुल 4 दफ़ात इस एक हिस्से में है। फिर दूसरा हिस्सा इसमें शहरियत से मुताल्लिक है, इसी तरह। और अगर इंग्लिश में देखें तो ये हिस्सों की जगह पार्ट है और दफ़ा की जगह आर्टिकल। उम्मीद है कि आप इन चारों बातों को समझ गए होंगे। अब आगे जो हमारे मुल्क के आइन का पहला सबक है वो उसकी तमहीद है, जिसे इंग्लिश में प्रीएम्बल कहते हैं, उसको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।